پیارے ویورز السلام علیکم۔ ایم اے وائس دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ کافی عرصہ گزرا، ملک روم میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بے حد نیک دل، خدا ترس اور انصاف کرنے والا تھا۔ تمام رعایا اس سے بے حد خوش تھی اور بادشاہ بھی انہیں دن رات خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو بے حد خوبصورت اور نیک دل تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور بے شمار شہزادے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار تھے، مگر شہزادی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، اس لیے بادشاہ بھی خاموش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادی خود ہی کسی شہزادے کو پسند کرے تو وہ اس کے ساتھ شہزادی کی شادی کا اعلان کر دے۔ اس لیے جس شہزادے کا بھی رشتہ آتا وہ اس شہزادے کو بلا کر ایک ماہ اپنے محل میں رکھتا تاکہ شہزادی اس کی طبیعت اور کردار سے اچھی طرح واقف ہو جائے۔ چنانچہ ہر وقت شاہی محل میں کئی شہزادے موجود رہتے۔ جب کسی شہزادے کو وہاں رہتے ہوئے ایک ماہ گزر جاتا تو بادشاہ شہزادی سے اس شہزادے کے متعلق رائے پوچھتا، مگر جب شہزادی انکار کر دیتی تو بادشاہ اس شہزادے کو بے شمار تحفے دے کر بھیج دیتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور کئی شہزادے شاہی محل میں ایک ماہ گزار کر مایوس واپس لوٹ جاتے، مگر شہزادی کو کوئی شہزادہ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تو بادشاہ ہر وقت اس فکر میں رہنے لگا کہ اگر شہزادی اسی طرح شہزادوں کو مایوس کرتی رہی تو آخر وہ شادی کس سے کرے گی۔ آخر ایک روز اس نے شہزادی سے کھل کر گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور بادشاہ نے اسے اندر بلا لیا۔ شہزادی نے باپ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ آپ نے مجھے کیسے یاد کیا ابا جان؟ شہزادی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹی، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہاری آئندہ زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں۔ بیٹی، تم جانتی ہو کہ تمہاری ماں تمہارے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور میں نے تمہیں ماں اور باپ بن کر پالا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تمام زندگی خوش و خرم گزارو۔ بیٹی، اب تم ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جتنی جلدی شادی ہو جائے اچھا ہے، تاکہ میں تمہیں اور تمہارے دلہا کو یہ حکومت سونپ کر خود اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ تمہاری شادی کے لیے بے شمار شہزادوں کے رشتے آئے۔ میں نے ان سب کو ایک ماہ اپنا مہمان بنا کر رکھا تاکہ تم ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور ان کو اچھی طرح پرکھ لو۔ مگر بیٹی، مجھے افسوس ہے کہ آج تک تمہیں کوئی شہزادہ پسند نہیں آیا۔ مجھے بتاؤ کہ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ تم اپنے دلہا میں کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہو؟ پہلے تو شہزادی نے شرما کر اپنا سر جھکائے رکھا اور کوئی جواب نہ دیا، مگر بادشاہ نے بڑی شفقت سے اصرار کیا تو شہزادی نے شرمیلے لہجے میں جواب دیا۔ ابا حضور، ویسے تو آپ جیسا بھی حکم کریں گے آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ کا داماد ایسا نوجوان ہو جس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، کوئی ایسا کارنامہ جو ناممکن خیال کیا جاتا ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ نوجوان شہزادہ ہی ہو، شہزادی نے کہا، اور پھر شرم کے مارے اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بادشاہ اس کی شرم پر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شہزادی دراصل کیا چاہتی ہے، مگر اب مسئلہ تھا کہ ایسا کون سا کارنامہ ہو سکتا ہے جسے انجام دینے کے بعد شہزادی اس نوجوان سے شادی کر لے۔ وہ کافی دیر تک اس سوچ میں رہا، مگر وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ آخر اس نے سوچا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے وزیروں سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ اچانک ایک کنیز گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بادشاہ سلامت، کنیز نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ بادشاہ سلامت، شہزادی حضور بے ہوش ہو گئی ہیں اور ہماری کوششوں کے باوجود ہوش میں نہیں آ رہی، کنیز نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ، شہزادی بے ہوش ہو گئی ہے مگر ابھی تو اچھی بھلی یہاں سے گئی ہے، بادشاہ نے بھی کہا۔ بادشاہ سلامت، جیسے ہی شہزادی یہاں سے اپنے کمرے میں گئی، اسے ایک زوردار چھینک آئی اور چھینک مارتے ہی شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے بہت جتن کیے مگر شہزادی کسی طرح ہوش میں نہیں آ رہی، کنیز نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم فوراً جا کر شاہی طبیب کو بلا لاؤ۔
بادشاہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے شہزادی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی بستر پر بے ہوش پڑی ہے۔ بادشاہ سلامت نے خود بھی اسے ہوش میں لانے کی کئی کوششیں کی، مگر شہزادی کسی طرح ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے آثار ابھر آئے۔ اتنے میں ہی شاہی طبیب اندر داخل ہوا۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ شہزادی حضور کو کیا ہوا ہے؟ معلوم نہیں، اچھی بھلی مجھ سے باتیں کرتی ہوئی اٹھ کر آئی ہے، کنیزیں بتا رہی ہیں۔ یہاں آتے ہی اسے ایک زوردار چھینک آئی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ آپ بے فکر رہیں بادشاہ سلامت، یہ معمولی بات ہے، ابھی شہزادی حضور ہوش میں آ جائے گی، شاہی طبیب نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اور پھر آگے بڑھ کر اس نے شہزادی کی نبض دیکھی اور اس کی آنکھوں کو انگلیوں سے کھول کر دیکھا، اور پھر اپنے تھیلے میں سے ایک شیشی نکال کر اس نے اس کا ڈھکن کھولا اور شیشی شہزادی کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحے تک شیشی شہزادی کی ناک سے لگی رہی۔ اس نے اس کا ڈھکن بند کر کے تھیلے میں ڈال دیا۔ اس نے ایک بار پھر شہزادی کی نبض دیکھی۔ چند لمحوں تک نبض دیکھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک شیشی نکال کر اس میں سے چند قطرے شہزادی کے ناک میں ٹپکائے، مگر شہزادی بے ہوش تھی۔ اب تو شاہی طبیب کے چہرے پر بھی گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس کی کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ کیا بات ہے حکیم صاحب، شہزادی کیوں ہوش میں نہیں آ رہی؟ معلوم نہیں حضور، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، شاہی طبیب بادشاہ سلامت سے مخاطب ہو کر کہا۔ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، جلدی بتاؤ میری بیٹی کیوں ہوش میں نہیں آ رہی؟ بادشاہ سلامت، میں نے شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے اپنی آخری دوا اور دنیا کی سب سے قیمتی دوا بھی استعمال کر دی ہے، مگر شہزادی ہوش میں ہی نہیں آئی۔ اب انہیں ہوش میں لانا میرے کیا دنیا کے کسی حکیم کے بس میں نہیں ہے۔ شہزادی حضور صرف ایک ہی صورت میں ہوش میں آ سکتی ہے، شاہی طبیب نے رکتے رکتے کہا۔ جلدی بتاؤ وہ کون سی صورت ہے، ہم ہر قیمت پر وہ چیز حاصل کریں گے، اس کے لیے ہمیں اپنی جان اور حکومت کیوں ہی نہ دینی پڑے۔ بادشاہ حضور، اب شہزادی کے ہوش میں آنے کی واحد صورت یہی ہے کہ اسے گلے سمروز سنگھایا جائے، اور گلے سمروز دنیا کا وہ واحد پھول ہے جسے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ شاہی طبیب نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، گلے سمروز یہ کون سا پھول ہے؟ اس کا نام تو زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں، یہ کہاں سے ملتا ہے، جلدی بتاؤ۔ بادشاہ سلامت، میں نے بھی اس پھول کا صرف نام ہی سنا ہے، کبھی دیکھا نہیں۔ ہماری قدیم کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اس کا دنیا میں صرف ایک ہی پودا ہے جس میں 500 سال بعد ایک پھول لگتا ہے۔ 500 سال تک وہ پھول تر و تازہ رہتا ہے، پھر سوکھ کر گر جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا پھول اگاتا ہے جو مزید 500 سال تک ٹہنی پر رہتا ہے۔ اس کا رنگ چاندی کی طرح سفید اور سورج کی طرح روشن ہوتا ہے۔ اس کے پودے کی ٹہنی کا رنگ سونے کی طرح کا اور پتوں کا رنگ نیلم کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ اگر ایک ماہ کے اندر اندر گلے سمروز شہزادی کو نہ سنگھایا گیا تو نصیب دشمنان شہزادی کی۔ شاہی طبیب کہتے کہتے رک گیا اور بادشاہ سمجھ گیا کہ شاہی طبیب کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسے شاہی طبیب پر پورا اعتماد تھا کہ شاہی طبیب بے حد قابل اور عقل مند ہے، اس لیے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے سچ ہی کہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً وزیروں کو طلب کیا اور تمام صورتحال اس کے سامنے رکھ دی تاکہ وہ کوئی مشورہ دے۔ تمام وزیروں سے مشورے کے بعد آخرکار بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا، جو بھی نوجوان چاہے وہ شہزادہ ہو یا کوئی عام آدمی، 1 ماہ کے اندر اندر گلے سمروز لا کر بادشاہ کے حضور پیش کرے گا، بادشاہ اس کے ساتھ شہزادی کی شادی کر دے گا اور اسے تخت بھی سونپ دیا جائے گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان نہ کہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دور دور تک کے ملکوں میں پہنچا دیا، اور بے شمار نوجوان گلے سمروز حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر مشکل یہ تھی کہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ گلے سمروز کہاں موجود ہے۔ اسی شہر میں ایک غریب مچھیرا رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام سمندر تھا۔ دونوں باپ بیٹے تمام رات سمندر سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں شہر میں بیچ کر اپنا پیٹ پالتے۔ مچھیرے کا بیٹا سمندر بے حد خوبصورت اور طاقتور نوجوان تھا، اور مچھیرا اسے پیار سے شہزادہ کہہ کر پکارتا تھا۔ شہر میں عموماً مچھیرا خود مچھلیاں بیچ کر کھانے پینے کا سامان لے کر آتا،
مگر آج مچھیرے کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے اس نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، سمندر بیٹے، آج میری طبیعت خراب معلوم ہوتی ہے، اس لیے تم آج خود شہر جا کر مچھلیاں بیچ کر کھانے کا سامان لے آؤ۔ ٹھیک ہے ابا جان، آپ آرام کریں، میں شہر چلا جاتا ہوں، سمندر نے خوش دلی سے کہا اور پھر مچھلیوں کا ٹوکرا اٹھا کر ساحل پر موجود اپنی جھونپڑی سے نکل کر شہر کی طرف چلنے لگا۔ شہر پہنچ کر اس کی مچھلیاں بہت جلد بک گئی۔ وہ چونکہ بہت کم شہر میں آتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ شہر کی سیر ہی کر لے۔ وہ گھومتا پھرتا ایک چوک میں پہنچا تو وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا اور ایک آدمی گھوڑے پر چڑھا ڈھول بجا بجا کر اعلان کر رہا تھا۔ سمندر بھی اس کا اعلان سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اعلان کرنے والا بتا رہا تھا کہ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہے کہ جو نوجوان ایک ماہ کے اندر گلے سمروز لے آئے گا، بادشاہ اس کی شادی شہزادی سے کر دے گا اور اپنا تخت بھی اسے سونپ دے گا۔ سمندر نے یہ اعلان سنا تو سوچنے لگا کہ اگر کسی طرح وہ گلے سمروز حاصل کر لے تو لطف آ جائے۔ یہی سوچتا وہ واپس اپنی جھونپڑی کی طرف چلا۔ جب اس نے باپ کو اس اعلان کے متعلق بتایا تو اس کا باپ ہنس پڑا اور کہنے لگا، سمندر بیٹا، بھلا ہماری قسمت کہاں کہ گلے سمروز حاصل کر سکیں، ہمارے لیے تو یہی بہت ہے کہ ہم مچھلیاں پکڑ پکڑ کر اپنی زندگی کے دن پورے کر دیں۔ گلے سمروز حاصل کرنا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے بہادر اس کا خواب دیکھتے ہوئے مر گئے۔ ابا جان، کیا آپ گلے سمروز کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ ہاں بیٹا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا خیال دماغ سے نکال دو۔ یہ ناممکن ہے کوئی انسان وہ پھول حاصل کر لے۔ وہ ابھی تک چٹائی پر لیٹا ہوا تھا، ابھی اس کی طبیعت نہیں سنبھلی تھی۔ ابا جان، مجھے بتائیے وہ پھول کہاں ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو باہمت انسان کے لیے ناممکن ہو۔ سمندر نے بااعتماد لہجے میں کہا، نہیں بیٹے، تم ابھی بچے ہو، تم نہیں جانتے کہ مشکلات اور تکلیف کسے کہتے ہیں۔ مچھیرے نے انکار کرتے ہوئے کہا، مگر جب سمندر نے بے حد اصرار کیا تو اس کے اصرار سے تنگ آ کر آخر مچھیرے کو بتانا پڑا۔ سنو بیٹے، میرے دادا جان نے ایک بار بتایا تھا کہ گلے سمروز سرخ سمندر کے کنارے سرخ پہاڑوں کے اندر موجود ہے۔ یہ سمندر اتنا زہریلا ہے کہ اس کے اندر تیرنا تو ایک طرف، اس کے اوپر کوئی پرندہ اڑے تو سمندر سے اڑنے والی ہوا سے فوراً مر جاتا ہے۔ پھر سرخ پہاڑیوں میں زہریلی دلدلیں موجود ہیں، اتنی زہریلی کہ اس سے نکلنے والی ہوا سے دور دور موجود جاندار مر جاتے ہیں۔ ان پہاڑیوں کے اندر وہ پھول موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کون ایسا جاندار ہوگا جو یہ سرخ زہریلا سمندر عبور کرے اور پھر ان زہریلی پہاڑیوں کے اندر جا کر وہ پھول حاصل کرے۔ اس لیے اس کے متعلق سوچنا ہی حماقت ہے، مچھیرے نے کہا، اور سمندر بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اسی رات مچھیرے کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی، چونکہ وہ سمندر کے کنارے اکیلا رہتا تھا، اس لیے وہاں دور دور تک کوئی حکیم موجود نہیں تھا۔ چنانچہ سمندر خود ہی تمام رات باپ کی تیمارداری کرتا رہا، مگر مچھیرے کی طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی۔ سمندر اپنے باپ کی موت پر بے حد رویا، اسے تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ صبح اس نے خود ہی جھونپڑی کے قریب قبر کھود کر باپ کو دفن کیا اور خود جھونپڑی میں اکیلا آ کر بیٹھ گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس بھری دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا ہو۔ وہ تمام دن چارپائی پر پڑا باپ کو یاد کرتے روتا رہا۔ اب اس کا دل مچھلیاں پکڑنے سے اچاڑ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ شہر جا کر محنت مزدوری کرے اور وہ وہیں جا کر رہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے وہ سو گیا کہ صبح اٹھ کر وہ جھونپڑی چھوڑ کر مستقل طور پر شہر چلا جائے گا۔ رات کو اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک سمندر کے کنارے کھڑا ہے۔ سمندر کے پانی کا رنگ گہرا سرخ ہے اور اس میں سرخ رنگ کا دھواں اڑ رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ سرخ رنگ کی پہاڑیوں کے درمیان ایک بے حد خوبصورت پھول کھلا ہوا ہے اور وہ پھول توڑ رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک بے حد خوبصورت شہزادی سے اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کا خواب اسے اچھی طرح یاد تھا۔ اس شہزادی کی شکل بھی اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنی خوبصورت شہزادی کے لیے تو اگر جان بھی چلی جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر گلے سمروز حاصل کر کے شہزادی کو حاصل کرے گا۔ اب اس کا باپ تو زندہ نہیں رہا
کہ اسے روکتا، اس لیے فیصلہ کر کے اس نے ایک دو ضروری چیزیں اٹھائی اور جھوپڑی کا دروازہ بند کر کے وہ باہر نکل آیا۔ وہ اپنی کشتی میں بیٹھا اور چلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ کافی دور واقع مچھیروں کی بستی کی طرف تھا۔ وہ بستی میں موجود سب سے بزرگ مچھیرے سے سرخ سمندر کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا اس بزرگ مچھیرے کو ضرور اس سمندر کے بارے میں علم ہوگا۔ کشتی چلاتے چلاتے 2 گھنٹے بعد وہ بستی میں پہنچ گیا۔ کشتی کنارے سے باندھ کر وہ سیدھا بزرگ مچھیرے کی جھونپڑی کی طرف گیا۔ وہ بزرگ مچھیرا جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سفید داڑھی اتنی لمبی تھی کہ زمین سے چھو رہی تھی۔ سفید بھویں اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھیں اس سے ڈھکی گئی تھی۔ وہ مچھیرا بے حد بوڑھا تھا، بے حد بوڑھا۔ سمندر اس کے قریب جا کر بڑے ادب سے بیٹھ گیا۔ اس کی آہٹ سن کر بوڑھے مچھیرے نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں پر موجود بھووں کے بال اٹھائے اور آنکھیں کھول کر غور سے سمندر کی طرف دیکھنے لگا۔ کون ہو بیٹے اور ادھر کیسے آئے؟ بوڑھے نے بڑی شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بابا، میں دریا مچھیرے کا بیٹا سمندر ہوں۔ میرا باپ کل فوت ہو گیا ہے اور اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، سمندر نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ دریا مر گیا؟ بہت برا ہوا، وہ بے حد اچھا آدمی تھا، مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بیٹے، اگر تم اکیلے رہ گئے ہو تو فکر نہ کرو، تم میرے پاس رہو میرے بیٹے بن کر۔ بزرگ نے اپنا ہاتھ سمندر کے سر پر پھیرتے ہوئے کہا۔ بابا جی، میں آپ کے پاس ایک کام سے آیا تھا، امید ہے آپ انکار نہیں کریں گے۔ ہاں ہاں بیٹے، بتاؤ کیا کام ہے؟ اگر وہ کام میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ آپ وعدہ کریں بابا جی، سمندر نے کہا۔ میرا وعدہ رہا بیٹے، تم بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ اس بار بوڑھے کے لہجے میں ہلکا سا تعجب موجود تھا۔ بابا جی، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ سرخ سمندر کہاں ہے اور میں وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ سرخ سمندر کا نام سن کر بوڑھا ایک دم اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں یہ نام سن کر ہی پھیل گئی۔ کیا کہا بیٹے؟ سرخ سمندر؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تم نے سرخ سمندر کا نام لیا ہے؟ بوڑھے نے شدید تعجب کے عالم میں کہا۔ ہاں ہاں بابا جی، میں نے سرخ سمندر کے بارے میں ہی پوچھا ہے۔ بیٹے، آخر تم دنیا کے اس خطرناک ترین سمندر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ بوڑھے نے کہا، اور سمندر نے گلے سمروز حاصل کرنے کا تمام حال سنا ڈالا۔ بوڑھے نے سمندر کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی بے حد کوشش کی، مگر سمندر نہ مانا۔ بابا جی، آپ نے وعدہ کیا تھا، اس کے باوجود آپ نہیں بتاتے تو کوئی بات نہیں، میں خود ڈھونڈ لوں گا، مگر میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ اچھا بیٹے، اگر تم باضد ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، خدا کرے تم اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر اٹھ کر وہ جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مچھلی کی آنکھ تھی۔ یہ آنکھ عجیب و غریب انداز کی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زندہ ہو۔ لو بیٹے، یہ ربیکا مچھلی کی آنکھ ہے جو سمندر کی شہزادی ہے۔ یہ سرخ سمندر کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی۔ جب بھی راستہ معلوم کرنا ہو اس آنکھ میں جھانک لینا، تمہیں راستہ نظر آ جائے گا۔ یہ میری تمام عمر کی کمائی ہے جو آج میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ بوڑھے نے وہ آنکھ سمندر کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ بابا، آپ میرے لیے دعا کریں، سمندر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر بابا کو سلام کر کے وہ اپنی کشتی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سمندر میں آج چوتھا دن تھا۔ اس کی چھوٹی سی کشتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ سمندر اپنے ساتھ کھانے پینے کا خاصا سامان لے کر چلا تھا، اس لیے وہ خاصی حد تک مطمئن تھا۔ اس نے ربیکا مچھلی کی آنکھ سے راستہ معلوم کر لیا تھا، اور چونکہ ہوا کا رخ بھی ادھر ہی تھا، اس لیے کشتی خود بخود اسی راستے پر تیزی سے اڑی چلی جا رہی تھی، اور سمندر کشتی میں اطمینان سے بیٹھا سرخ سمندر کے متعلق سوچ رہا تھا کہ سرخ سمندر پہنچ کر وہ اسے کس طرح پار کرے گا۔ اس کے لیے اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار اس نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک بار وہ سرخ سمندر تک پہنچ جائے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ لیٹ گیا۔ اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی کیونکہ سورج سر پر آ چکا تھا اور دھوپ خاصی تیز تھی۔ جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ اچانک ایک ہلکے سے کھٹکے سے اس کی نیند کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کی کشتی میں چڑھ آئی ہو۔ اس نے چادر سے منہ نکال کر دیکھا اور دوسرے لمحے
وہ ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سنہرے رنگ کا کیڑا کشتی کے درمیان میں موجود ہے۔ کیکڑے کا رنگ بے حد خوبصورت تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن میں بڑی تیز چمک تھی سمندر پر جمی ہوئی تھی۔ سمندر نے تیزی سے قریب پڑے نیزے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اسی لمحے وہ ایک بار پھر حیرت سے بے اختیار اچھل پڑا جب اس نے ایک آواز سنائی دی، نوجوان ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ انسانی آواز کیکڑے کے منہ سے آ رہی تھی۔ تم کون ہو اور تم انسانوں کی زبان کیوں بول رہے ہو؟ سمندر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں کیکڑوں کا بادشاہ ہوں، میرے لیے تمہاری زبان میں بات کرنا مشکل نہیں ہے۔ تم میری کشتی میں کیوں آئے ہو؟ سنو نوجوان، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے پاس ربیکا مچھلی کی آنکھ ہے۔ تم وہ آنکھ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تم جو چاہو میں تمہیں دے دوں گا۔ آنکھ تو میرے پاس ہے مگر میں تمہیں دے نہیں سکتا کیونکہ میں ایک مہم پر جا رہا ہوں۔ تم کون سے مہم پر جا رہے ہو مجھے بتاؤ۔ سمندر نے اس پر اپنی اہمیت جتانے کے لیے اسے تمام حال کے سنایا۔ سنہری کیکڑا کافی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، سنو نوجوان، تم کسی قیمت پر بھی سرخ سمندر کو پار نہیں کر سکو گے کیونکہ وہ بے حد زہریلا ہے، اس لیے تمہارا اس مہم پر جانا بے سود ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ربیکا کی آنکھ مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے سمندر کی تہہ سے ہیرے جواہرات کا ایک ڈھیر لا دوں گا اور تم واپس اپنی دنیا میں جا کر تمام عمر عیش کرنا۔ نہیں کیکڑوں کے بادشاہ، میں ہر قیمت پر وہ پھول حاصل کروں گا، چاہے اس کے لیے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ جب ہم ایک کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اچھا نوجوان، اگر تم وعدہ کرو گے کہ اس مہم سے واپسی پر ربیکا کی آنکھ مجھے دے دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سرخ سمندر تمہیں باخیریت پار کروا دوں گا۔ کیا کہا تم؟ سرخ سمندر مجھے پار کروا دو گے؟ وہ کس طرح؟ ہاں، میں وہ سمندر تمہیں پار کروا سکتا ہوں۔ میں کیکڑوں کا بادشاہ ہوں اور کیکڑے سمندروں پر راج کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اگر میں تمہیں دے دوں تو اس سمندر کا زہر تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ واپسی پر ربیکا کی آنکھ مجھے ملنی چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں اس مہم سے زندہ لوٹ آیا تو ربیکا کی آنکھ تمہیں دے دوں گا۔ سمندر نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے، آپ ایک بہادر نوجوان ہو، اس لیے مجھے تمہارے وعدے پر اعتماد ہے۔ آج سے 2 دن بعد تمہاری کشتی سرخ سمندر کے کنارے پہنچ جائے گی اور وہ چیز بھی تمہیں وہیں دے دوں گا۔ سنہری کیکڑے نے کہا اور پھر اچھل کر سمندر میں کود گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کر رہا ہے، تبھی تو خود بخود ہر مشکل آسان ہوتی جا رہی ہے۔ اب اسے بے حد اطمینان ہو گیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ چادر اوڑھ کر سو گیا۔ 2 دن بعد اسے دور زمین نظر آنے لگی۔ یہ زمین ایک پتلی سی پٹی تھی، اس کے پار بھی اسے سمندر نظر آ رہا تھا، مگر اس سمندر کے پانی کا رنگ انتہائی بے حد سرخ تھا اور اس میں سے سرخ رنگ کا دھواں اڑ رہا تھا۔ جلد ہی سمندر کی کشتی زمین کے قریب پہنچ گئی اور وہ خود کود کر زمین پر اتر آیا۔ اب اس کے سامنے دور دور تک ٹھاٹھے مارتا ہوا سرخ سمندر تھا۔ سرخ سمندر کی ہوا اتنی زہریلی تھی کہ اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے اسے چکر آنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ وہ دراصل اسی سنہری کیکڑے کا انتظار کر رہا تھا۔ سنہری کیکڑا نکلتا نظر آیا۔ وہ زمین پر اپنے بے شمار ٹانگوں کے بل چلتا ہوا تیزی سے سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ تم اپنی چیز لے لو، سنہری کیکڑے نے کہا اور پھر اس نے منہ سے ایک زرد رنگ کا چھوٹا سا موتی باہر نکال دیا۔ اس موتی کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، جب تک یہ موتی تمہارے پاس ہوگا سرخ سمندر کا زہر تم پر اثر نہیں کرے گا، سنہری کیکڑے نے کہا، اور سمندر نے وہ موتی اٹھا کر اسے ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا۔ موتی جیب میں رکھتے ہی اس کو چکر آنا بند ہو گئے تھے اور وہ پہلے کی طرح چست و چالاک ہو گیا تھا۔ اس نے کشتی کو کھینچتا ہوا سرخ سمندر تک لیتا چلا گیا۔ سرخ سمندر میں کشتی ڈال کر وہ اس میں چڑھ بیٹھا اور کشتی آگے بڑھانے لگا۔ سنہری کیکڑا بھی واپس سمندر میں چلا گیا۔ اب سمندر سرخ اور زہریلے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی کشتی کافی تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور وہ بڑے اطمینان سے کشتی پر بیٹھا تھا، جیسے وہ زہریلے سمندر کی بجائے عام سمندر پر سفر کر رہا ہو۔ سمندر کے زہر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور وہ اس بات پر بے حد خوش تھا۔
اب اسے فکر تھی سرخ پہاڑیوں کی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ سرخ سمندر والا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا ہے، مگر اب سرخ پہاڑیوں والا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ نہ جانے وہاں کیا کیا مصیبتیں پیش آئیں۔ یہی سوچتا ہوا وہ کشتی میں لیٹ گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک کشتی بری طرح ڈوبنے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کشتی کسی بھی لمحے الٹ جائے گی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سمندر تو بالکل پرسکون تھا، مگر کشتی بری طرح ڈوب رہی تھی۔ اچانک کشتی فضا میں بلند ہوئی اور سمندر سے تقریباً 2 فٹ اوپر فضا میں تھی۔ اب تو سمندر بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے کشتی کے کنارے سے نیچے دیکھا، مگر نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں بھی پانی بالکل پرسکون تھا، بس ہلکا ہلکا سرخ رنگ کا دھواں سطح پر اڑ رہا تھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر اس کے باوجود کشتی بغیر کسی سہارے کے فضا میں اڑ رہی تھی۔ سمندر نے بھکلا کر زور سے کہا، کس نے میری کشتی اٹھائی ہے؟ سامنے آئے اور مجھ سے بات کرے۔ یہ کشتی اسی طرح ہوا میں رہے گی اور تم اسی کشتی میں آخرکار بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ ہماری اجازت کے بغیر تم نے سمندر میں داخل ہونے کی جرت کیسے کی؟ سرخ سمندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، مگر تم ہو کون اور سامنے کیوں نہیں آتی؟ سمندر نے چیخ کر کہا۔ اسے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر واقعی کشتی اسی طرح فضا میں رہی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ کنارے سے اتنی دور آ چکا تھا کہ تیر کر بھی واپس یا آگے نہیں جا سکتا تھا۔ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے سامنے سمندر میں طوفان سا اٹھا اور پھر ایک سرخ رنگ کی ناگن کا سر باہر نکلا اور پھر وہ فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اس کے منہ سے بار بار زبان باہر نکل رہی تھی۔ اس کی زبان 4 شاخہ تھی۔ وہ سمندر سے نکل کر ہوا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اس کا جسم فضا میں 30-40 فٹ بلند ہوا، تب بھی اس کا باقی جسم سمندر کے اندر تھا۔ نہ جانے اس کا اصل قد کتنا بڑا تھا۔ دیکھ لو مجھے، میں چاہوں تو تمہیں بآسانی کھا سکتی ہوں، مگر میں تمہیں کھاؤں گی نہیں، بس تم اسے ہی کشتی میں بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ سمندر اس ناگن کو دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہوا۔ وہ واقعی انتہائی خوفناک ناگن تھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے بتاؤ، اگر مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو تو مجھے معاف کر دو۔ سمندر نے عاجزانہ لہجے میں کہا، ایک صورت میں تمہیں معافی مل سکتی ہے اور میں تمہیں آگے جانے کی اجازت بھی دے دوں گی، اگر تم سنہری کیکڑے کا دیا ہوا موتی مجھے دے دو۔ موتی تو میں نہیں دے سکتا۔ اگر میں موتی تمہیں دے دوں گا تو اس سمندر کا زہر مجھے فوراً مار ڈالے گا، اور میں نے ہر قیمت پر یہ سمندر پار کر کے سرخ پہاڑیوں میں جانا ہے تاکہ وہاں سے سمروز پھول حاصل کر سکوں۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم سرخ پہاڑیوں سے پھول حاصل کر لوگے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ سرخ پہاڑیاں کتنی خطرناک ہیں۔ وہاں کی زمین اتنی گرم ہے، جیسے ہی تم وہاں قدم رکھو گے وہاں بن کر اڑ جاؤ گے۔ سرخ ناگن نے کہا، یہ وہاں جا کر دیکھا جائے گا، فی الحال یہ سمندر تو پار ہو۔ اچھا، اگر تم وعدہ کرو کہ واپسی پر جب تم یہ سرخ سمندر پار کر لوگے تو مجھے یہ موتی دے دو گے تو تب میں تمہیں آگے جانے کی اجازت دے دوں گی۔ اچھا، اگر تم وعدہ کرو کہ واپسی میں مجھے وہ موتی دے دو گے تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گی کہ جس سے تمہیں پہاڑیوں کی گرمی کچھ بھی نہ کر سکے گی۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، واپسی میں جب میں یہ سرخ سمندر پار کر لوں گا تو یہ موتی تمہیں دے دوں گا۔ دوسرے لمحے ناگن نے اپنا سر کشتی کے قریب کیا اور پھر اس کے منہ سے ایک سرخ رنگ کا ہیرا نکل کر کشتی میں آ گرا۔ تم یہ ہیرا اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، اس کی موجودگی میں پہاڑیوں کی گرمی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی، ناگن نے کہا، اور سمندر نے وہ ہیرا بھی اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ دوسرے لمحے ناگن دوبارہ سمندر میں غائب ہو گئی اور سمندر کشتی تیزی سے آگے بڑھانے لگا۔ 3 دن بعد سمندر کو دور سے سرخ پہاڑیاں نظر آنے لگی۔ یہ پہاڑیوں کا ایک جھنڈ تھا۔ اس کا رنگ گہرا سرخ تھا اور وہ بالکل سمندر کے کنارے پر واقع تھی۔ اس کی کشتی خاصی تیز رفتاری سے ان پہاڑیوں کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی اور سمندر نے جیب میں سرخ ہیرے کی موجودگی کا اطمینان کیا اور پھر نیچے اترنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ وہ اپنے مقصد کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔
پھر جیسے ہی کشتی سرخ پہاڑیوں کے قریب جا کر لگی، سمندر اچھل کر کنارے پر چڑھ گیا اور اس نے کشتی کو ایک بڑے سے پتھر سے باندھ دیا۔ کشتی کو باندھ کر وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک سرخ پہاڑیوں کے دامن میں بیٹھا آرام کرتا رہا۔ پھر اس نے اٹھ کر ایک نظر پہاڑی کی چوٹی پر ڈالی۔ پہاڑی کی چٹانیں ایک طرف سے سیدھی دیوار کی مان تھی اور اس پر چڑھنا تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا، مگر ظاہر ہے کہ سمندر یہاں تک پہنچ جانے کے بعد اب واپس تو نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے ہمت باندھی اور پھر آہستہ آہستہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ پہاڑی کے پتھروں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پہاڑیاں کسی نادیدہ آگ میں جل رہی ہوں، اور سمندر کو یقین ہو گیا تھا اگر اس کے پاس سرخ ہیرا نہ ہوتا تو یقیناً پہاڑی پر قدم رکھتے ہی وہ بھاپ بن کر اڑ جاتا، مگر اس وقت پہاڑی کی گرمی اس کو بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی عام پہاڑی پر چڑھ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ اوپر چڑھتا چلا گیا، حالانکہ یہ کافی تھکا دینے والا کام تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور چوٹی کی طرح رینگتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک دو جگہ اس کا پیر پھسلا، مگر اس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ تقریباً 4 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ پہاڑی کی چوٹی کے قریب پہنچ گیا۔ اب وہ اتنا اونچا آ گیا تھا کہ نیچے دیکھنے سے بھی اسے ہول آتا تھا، اس لیے وہ نیچے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا اور چوٹی کے آخری پتھر پر اس نے ہاتھ ڈالا۔ اس پتھر پر چڑھنے کے بعد وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جاتا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ پتھر پر رکھا، اچانک اس کے ہاتھ پر شدید قسم کا دباؤ پڑا اور دوسرے لمحے اس نے دیکھا کہ ایک عجیب خلقت آدمی جس کے 2 سر تھے اور 4 بازو تھے اور اس کے جسم سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آتشی انسان ہو۔ اس نے دونوں پیر سمندر کے ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ سمندر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں چٹک کر ٹوٹ جائیں گی۔ اسے اپنے ہاتھ بے جان ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ دوسرا ہاتھ بھی چھوڑ چکا تھا، اس لیے اب وہ ایک ہاتھ کے سہارے سینکڑوں فٹ کی بلندی پر لٹکا ہوا تھا، اور اگر وہ آتشی انسان اپنے پیر ہٹا لے تو وہ لازماً نیچے گر پڑے گا اور اتنی بلندی سے نیچے گرنے پر اس کی ہڈیوں کا سرما بن جانا یقینی تھا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ سمندر نے تکلیف سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں ان پہاڑیوں کا بادشاہ ہوں۔ تم نے میری اجازت کے بغیر ان پہاڑیوں پر چڑھنے کی جرات کیسے کی؟ میں ابھی تمہیں اس کی سزا دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے جیسے ہی میں نے اپنے پیر ہٹائے تو تم نیچے گر پڑو گے اور تمہاری ہڈیوں کا سرما بن جائے گا۔ ان کے دونوں سروں سے بیک وقت آوازیں آئی۔ میرے پیر ایک پتھر پر ٹکے ہوئے ہیں، یہ بات ہے، اس آتشی انسان نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر سمندر کی ٹانگیں پکڑ لی اور اس کے ہاتھ سے پیر ہٹا لیے۔ سمندر ایک جھٹکا کھا کر الٹا ہو گیا۔ اب وہ سینکڑوں فٹ کی بلندی پر لٹکا ہوا تھا اور بے بسی سے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اس کی جیبوں سے ربیکا کی آنکھ، زرد موتی اور سرخ ہیرا نیچے نہ گر پڑے، اس لیے اس نے دونوں ہاتھ جیبوں پر رکھ لیے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ ایک صورت میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، اگر تم مجھے سرخ ہیرا دے دو، آتشی انسان نے کہا۔ سرخ ہیرا تو میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اگر سرخ ہیرا تمہیں دے دوں تو پہاڑیوں کی گرمی سے میں بھاپ بن کر اڑ جاؤں گا اور اسی طرح میں گلے سمروز حاصل نہیں کر سکوں گا۔ کیا تم گلے سمروز حاصل کرنے آئے ہو؟ واہ واہ، کیا کہنے! تمہیں نہیں معلوم کہ گلے سمروز ایک انتہائی گہری اور زہریلی دلدل کے درمیان میں اگا ہوا ہے، اس لیے تم اسے کسی قیمت پر حاصل نہیں کر سکتے۔ آتشی انسان نے کہکہے لگاتے ہوئے کہا، میں اسے ضرور حاصل کروں گا، ہر قیمت پر حاصل کروں گا، اگر تم مجھے چھوڑ دو۔ اور دوسرے لمحے آتشی انسان نے جھٹکا دے کر اسے پہاڑی پر کھینچ لیا اور اسے پتھر پر بٹھا دیا۔ سمندر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اسے کیسے حاصل کر سکو گے، مجھے بتاؤ، آتشی انسان نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں جیسے بھی حاصل کروں، بہرحال اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں، تم اپنی بات کرو۔ ایک صورت میں تمہیں آگے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں کہ جب تم واپس لوٹو تو مجھے سرخ ہیرا دے دو گے۔ آتشی انسان اپنے مطلب پر آ گیا۔ ابھی تم کہہ رہے ہو
کہ میں پھول حاصل نہیں کر سکوں گا تو ظاہر ہے میں زہریلی اور گہری دلدل میں دھنس کر مر جاؤں گا۔ چنانچہ واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو کسی قیمت پر پھول حاصل کیے بغیر سرخ ہیرا نہیں دے سکتا۔ اچھا، اگر میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں جس سے تم بآسانی دلدل پار کر لو تو کیا واپسی کے وقت تم مجھے یہ سرخ ہیرا دے دو گے؟ آتشی انسان نے اس سے سودے بازی کرتے ہوئے کہا، اور سمندر نے فوراً وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، مجھے تمہارے وعدے پر اعتماد ہے، آؤ میرے ساتھ۔ آتشی انسان نے کہا، اور پھر اس نے سمندر کا بازو پکڑا اور انتہائی تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چلنے کے بجائے اڑ رہا ہو۔ جلد ہی وہ دونوں پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں چاروں طرف آتشی پہاڑیاں تھیں اور درمیان میں ایک وسیع عرض میدان تھا جس میں خوفناک اور زہریلی دلدل پھیلی ہوئی تھی۔ اور پھر سمندر نے دیکھا کہ دلدل کے عین وسط میں ایک انتہائی خوبصورت پھول موجود ہے۔ پھول جس کی ٹہنی پر اگا ہوا تھا، اس ٹہنی کا رنگ سونے کی طرح تھا۔ ٹہنی پر 2 پتے بھی موجود تھے جو نیلم کی طرح چمک رہے تھے، اور ٹہنی کے سرے پر سفید چمکدار پھول موجود تھا جس کی بڑی بڑی صرف 3 پتیاں تھیں۔ سمندر سمجھ گیا کہ یہی گل سمروز ہے۔ دلدل کی اوپری سطح کسی لاوے کی طرح ابل رہی تھی کہ اس کو عبور کر کے پھول تک پہنچنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ سنو، میں تمہیں ایک آتشی کشتی دیتا ہوں، یہ کشتی تمہیں پھول تک پہنچا دے گی۔ ایک بڑے سے غار کا دہانہ نظر آیا اور آتشی انسان نے ہاتھ غار میں داخل کر دیا۔ حالانکہ وہ پہاڑی کے دامن میں کھڑا تھا، مگر اس کا ہاتھ خود بخود اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ غار کے اندر تک چلا گیا۔ اور پھر جب اس کا ہاتھ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کشتی موجود تھی جو کسی عجیب و غریب سرخ رنگ کے دھات کی بنی ہوئی تھی۔ آتشی انسان نے کشتی دلدل کی سطح پر رکھ دی۔ تم اس پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں خود بخود پھول تک لے جائے گی، آتشی انسان نے کہا، اور سمندر اچھل کر کشتی پر چڑھ گیا۔ اس کی کشتی پر چڑھتے ہی کشتی تیزی سے دلدل کی ابلتی ہوئی سطح پر تیرتی ہوئی پھول کی طرف بڑھنے لگی۔ جوں جوں سمندر پھول کے قریب ہوتا جا رہا تھا، خوشی سے اس کا دل اچھل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پھول کے قریب پہنچ گیا۔ کشتی پھول کے قریب پہنچی تو پھول تیزی سے نیچے کی طرف سمٹا، اور جب تک سمندر ہاتھ بڑھا کر پھول توڑتا، پھول دلدل کی سطح کے اندر گم ہو گیا، اور سمندر ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنی مشکلات کے بعد جب وہ کامیابی کے قریب پہنچے گا تو اس طرح خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اس کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا ہو۔ سمندر مایوس ہو کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اب کیا کرے۔ جیسے ہی وہ کشتی میں بیٹھا، کشتی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ سمندر کو اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے مایوس بیٹھا تھا۔ اسے تمام دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب کشتی پہاڑی کے کنارے پر پہنچی تو آتشی انسان نے پوچھا، کیا ہوا، پھول توڑ آئے؟ نہیں، پھول غائب ہو گیا ہے، سمندر نے آنکھیں کھولتے ہوئے بڑے مایوس لہجے میں جواب دیا۔ کہاں غائب ہو گیا؟ وہ تو موجود ہے، آتشی انسان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سمندر نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی پھول اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اب سمندر کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، جیسے ہی وہ کوئی پھول توڑنا چاہتا ہے، پھول خود بخود نیچے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر ہمت کی اور کشتی میں کھڑا ہو گیا۔ کشتی ایک بار پھر تیزی سے پھول کی طرف بڑھنے لگی۔ اب سمندر پھول پر جھپٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ چنانچہ جیسے ہی کشتی پھول کے قریب پہنچی، سمندر نے بجلی کی سی تیزی سے پھول پر جھپٹا مارا۔ پھول بھی بڑی تیزی سے دلدل کی طرف سمٹا، مگر اس سے پہلے کہ پھول دلدل کی سطح پر گم ہوتا، سمندر کا ہاتھ پھول پر پڑ گیا، اور دوسرے لمحے پھول شاخ سے علیحدہ ہو کر سمندر کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ سمندر نے پھول کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور خود وہ کشتی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی کشتی بڑی تیزی سے واپس آتشی انسان کی طرف بڑھنے لگی۔ جب کشتی آتشی انسان کے قریب پہنچی تو آسمان ایک بار پھر صاف ہو چکا تھا۔ جیسے ہی کشتی کنارے پر پہنچی، سمندر اچھل کر باہر آ گیا۔ پھول توڑ لائے، مبارک ہو، یہ واقعی تمہاری قسمت میں تھا۔ اب تو اپنا وعدہ پورا کرو، آتشی انسان نے کہا، اور کشتی اٹھا کر دوبارہ غار میں رکھ دی۔ مجھے پہلے سرخ سمندر تک پہنچنے دو، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، سمندر نے خوش ہوتے ہوئے کہا،
اور پھر سمندر کا بازو پکڑ لیا۔ اب وہ باقاعدہ اسے ساتھ لیے اڑ رہا تھا۔ اڑتے ہوئے وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا اور پھر اسی طرح اڑتے ہوئے سرخ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ سمندر تیزی سے اپنی کشتی پر چڑھ گیا۔ اپنا وعدہ پورا کرو، آتشی انسان نے کہا، اور سمندر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر سرخ ہیرا نکال کر آتشی انسان کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بہت اچھے، تم واقعی وعدے کے پکے ہو۔ اگر تم وعدہ پورا نہ کرتے تو یہ پھول ابھی سوکھ جاتا۔ تم امتحان میں کامیاب ہوئے، آتشی انسان نے کہا، اور پھر اڑتا ہوا واپس پہاڑی کی طرف چلا گیا۔ سمندر نے کشتی واپس چلانی شروع کر دی۔ اب کشتی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ سمندر خود بھی حیران رہ گیا۔ تقریباً ایک دن کے بعد وہ سرخ سمندر پار کر کے کنارے کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس کی کشتی کنارے کے قریب پہنچی، اچانک سمندر میں سے وہ سرخ ناگن باہر آ گئی۔ مبارک ہو نوجوان، تم پھول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ جیب سے زرد موتی نکال کر سرخ ناگن کی طرف بڑھایا۔ اسے سمندر میں پھینک دو، سرخ ناگن نے کہا، اور پھر جیسے ہی سمندر نے زرد موتی سمندر میں پھینکا، ناگن نے اسے جھپٹ لیا۔ اب میرا سرخ ہیرا بھی مجھے واپس کر دو جو میں نے تمہیں دیا تھا، سرخ ناگن نے کہا، مگر میں نے اس کی واپسی کا وعدہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ میں نے آتشی انسان کو دے دیا ہے۔ ارے یہ تم نے کیا ظلم کیا! اس طرح تو اب وہ آتشی انسان میرے سمندر میں گھس آئے گا۔ کاش میں نے اس کی واپسی کا وعدہ بھی تم سے کر لیا ہوتا۔ اب میں خود آتشی انسان سے نمٹ لوں گی، سرخ ناگن نے کہا، اور وہ سمندر میں غائب ہو گئی۔ سمندر نے کشتی زمین پر گھسیٹی اور پھر اسے کھینچتا ہوا عام سمندر میں لے گیا۔ یہاں بھی کشتی انتہائی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ وہ چونکہ بری طرح تھک گیا تھا، اس لیے اطمینان سے چادر تان کر سو گیا۔ پھول اس کی جیب میں موجود تھا۔ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی اور پھر ایک کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چادر سے سر باہر نکال کر دیکھا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے وہی سنہری کیکڑا بیٹھا ہوا تھا۔ مبارک ہو نوجوان، تم کامیاب لوٹے ہو۔ بہرحال یہ تمہاری ہمت تھی کہ تم پھول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ سنہری کیکڑے نے کہا، ہاں مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے میں کوئی آر نہیں، مگر ابھی میں کھلے سمندر میں ہوں۔ اگر میں ربیکہ کی آنکھ تمہیں دے دوں تو ہو سکتا ہے میں سمندر راستہ بھول جاؤں۔ نوجوان، تم 2 دن اور 2 راتیں مسلسل سوتے رہے ہو۔ اب تم جس جگہ موجود ہو یہیں سے کنارہ بالکل قریب ہے۔ تم تھوڑی دیر بعد کنارے پر پہنچ جاؤ گے۔ جیب سے ربیکہ کی آنکھ نکال کر کیکڑے کے سامنے رکھ دی۔ میرا موتی بھی دے دو، اس کی واپسی کا میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا، وہ تو میں نے سرخ ناگن کو دے دیا ہے۔ سمندر نے جواب دیا، ارے یہ کیا غضب کر دیا! اب تو سرخ ناگن میرے سمندر میں گھس آئے گی۔ بہرحال مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم سے اس کی واپسی کا وعدہ نہیں لیا تھا، سنہری کیکڑے نے کہا، اور اچھل کر سمندر میں اتر گیا۔ سمندر اب اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا اور پھر واقعی دور سے ایک کنارہ نظر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کشتی کنارے پر لگ گئی تھی۔ کشتی کنارے سے باندھ کر وہ زمین پر اترا اور آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار وہاں ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے بے شمار سپاہی موجود تھے جو مختلف کھیل تماشوں میں مصروف تھے۔ شاید وہ شہزادے کا دل بہلا رہے تھے۔ پھر ایک سپاہی نے سمندر کو دیکھ لیا، کون ہو تم، اور تم نے ہماری مصروفیات میں دخل اندازی کرنے کی جرأت کیسے کی؟ اس سپاہی نے ڈانٹ کر کہا، مجھے کیا معلوم کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ سمندر نے بے خوفی سے جواب دیا، ارے تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یہ ملک یونان کے سپاہی ہیں اور ہم اپنی شہزادے کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ ہمارا شہزادہ یہاں کی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سپاہی نے اس پر رعب جماتے ہوئے کہا، شہزادی؟ مگر شہزادی تو بے ہوش ہے، جب تک اسے ہوش نہ آ جائے اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کی شادی تو اس سے ہوگی جو گلے سمروز لے آئے گا۔ سمندر نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، گلے سمروز حاصل کرنا ناممکن ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ سپاہی نے جواب دیا، خواہ مخواہ فضول باتیں ہیں، یہ دیکھو میں گلے سمروز لے آیا ہوں، اب شہزادی سے میری شادی ہوگی۔ سمندر نے جیب سے پھول نکال کر سپاہی کو دکھاتے ہوئے کہا۔ پھول دیکھ کر سپاہی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
اس نے چیخ کر شہزادے سے کہا، شہزادہ عالم ادھر آئیے، یہ پاگل سا نوجوان گلے سمروز حاصل کر کے لے آیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی شہزادہ گھوڑا بھگاتا ہوا ان کے قریب آ گیا اور باقی سپاہی بھی ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ پھر جب شہزادے نے سمندر کے پاس گلے سمروز دیکھا تو وہ بھی حیرت سے دنگ رہ گیا۔ دوسرے لمحے وہ گھوڑے سے اتر آیا اور سمندر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ اصل گلے سمروز ہے۔ شہزادے نے کہا، تم دیکھ لو، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ سمندر نے فخر سے پھول شہزادے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شہزادے نے پھول اس کے ہاتھ سے لے لیا، اسی ایک لمحے کے لیے بغور دیکھا اور پھر اسے جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اب پھول ہمارے قبضے میں ہے، اب ہم شہزادی سے شادی بھی کریں گے اور روم کی حکومت بھی حاصل کر لیں گے۔ ہم خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ شہزادے نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا اور پھر اچھل کر گھوڑے پر چڑھ گیا، میرا پھول دے دو، یہ میں نے حاصل کیا ہے۔ سمندر کو جب احساس ہوا کہ وہ پھول ہاتھ سے دھو بیٹھا ہے تو وہ بری طرح چیخ پڑا، سپاہیوں پکڑ لو اسے اور مار مار کر ختم کر دو، پھر اس کی لاش سمندر میں ڈال دو۔ شہزادے نے حکم دیا اور سپاہی سمندر پر بل پڑے۔ انہوں نے بری طرح سمندر کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اپنی طرف سے انہوں نے اسے ختم کر دیا تو اس کی لاش گھسیٹ کر سمندر میں پھینک دی اور پھر شہزادہ فخر سے اکڑتا ہوا اور اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوا سپاہی سمیت تیزی سے بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ اپنے محل میں سوگوار بیٹھا تھا۔ شہزادی کو بے ہوش ہوئے 1 مہینہ گزرنے والا تھا کہ ابھی تک کوئی بھی نوجوان گلے سمروز لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر چند دن اور گزر گئے تو شہزادی یقیناً مر جائے گی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ باہر شور سا مچ گیا اور پھر ایک کنیز دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ مبارک ہو بادشاہ سلامت، یونان کا شہزادہ پھول لے آیا ہے، کنیز نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور بادشاہ یہ خبر سن کر اچھل پڑا اور ننگے پاؤں بھاگتا ہوا جہاں شہزادہ یونان ہاتھ میں پھول لیے فخر سے اکڑا ہوا کھڑا تھا۔ شکریہ شہزادے، تم نے بازی جیت لی، بلکہ مجھے بھی موت کے منہ سے نکال لائے ہو، بادشاہ نے شہزادے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اسی وقت اپنے وزیروں، امیروں اور شاہی طبیب کو شہزادی کے کمرے میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور شہزادے کو ساتھ لے کر شہزادی کی خوابگاہ کی طرف چل کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے شہزادے کے ہاتھ سے پھول لے کر شاہی طبیب کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو گلے سمروز، اب شہزادی کو جلد از جلد ہوش میں لے آؤ۔ شاہی طبیب نے بادشاہ کے ہاتھ سے پھول لے لیا، 1 لمحے کے لیے اسے بغور دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھی، یہ اصلی پھول ہے بادشاہ سلامت، اب شہزادی یقیناً ہوش میں آ جائے گی۔ شاہی طبیب نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا اور پھر آگے بڑھ کر پھول شہزادی کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحے تک اس نے پھول شہزادی کی ناک سے لگائے رکھا اور پھر ہٹا لیا۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا، میں خود حیران ہوں بادشاہ سلامت، پھول تو اصل ہے، شہزادی کو ہوش میں آ جانا چاہیے، شاہی طبیب نے کہا، اور پھر وہ یونان کے شہزادے کو دیکھنے لگا۔ کیا آپ ہی یہ پھول لے کر آئے ہیں؟ اس نے شہزادے سے پوچھا۔ ہاں، ہم لے کر آئے ہیں، شہزادے نے اکڑ کر جواب دیا۔ یہ پھول آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ جہاں سے بھی ملا ہو، تمہارا اس سے مطلب؟ اور شاہی طبیب سے پھول بادشاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے بادشاہ سلامت، پھول تو اصلی ہے مگر اس وقت تک با اثر رہے گا جب تک اس کا اصل مالک نہ آ جائے۔ اصل مالک سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بادشاہ نے چونک کر شاہی طبیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، شہزادہ صاحب اس پھول کو حاصل کر کے نہیں لائے، انہوں نے یقیناً اسے کسی سے چھینا ہے۔ اب جب تک اصل مالک نہ آ جائے یہ پھول بے اثر رہے گا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں ہی اس کا اصل مالک ہوں، شہزادے نے گھبرا کر جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایسی گھبراہٹ تھی کہ بادشاہ کو بھی شاہی طبیب کی بات پر یقین آ گیا۔ شہزادے کو گرفتار کر لو اور اس کو اس وقت تک کوڑے مارتے رہو جب تک یہ اصل مالک کا پتہ نہ بتا دے۔ کوڑوں کا سن کر شہزادہ گھبرا کر بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگتے ہوئے سمندر کے متعلق تمام حال بتا دیا۔ اس کی بات سنتے ہی بادشاہ نے سمندر کو لے آنے کا فوری حکم دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ شہزادے کو قید میں ڈال دیا جائے، اس کے متعلق بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سپاہیوں نے سمندر کو لا کر بادشاہ کے سامنے ڈال دیا۔ سمندر کا تمام جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مر چکا ہو۔ یہ سمندر کے کنارے پڑا تھا۔ حضور
شاید سمندر نے اسے کنارے پر اچھال دیا تھا۔ اسی لمحے شاہی طبیب نے جھک کر سمندر کی نبض دیکھی اور پھر تیزی سے اپنے تھیلے میں سے ایک شیشی نکال کر چند قطرے اس نے سمندر کے منہ میں ٹپکا دیے، اور پھر اس نے تھیلے میں سے ایک مرہم نکالا اور سمندر کے زخموں پر ملنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد سمندر کو ہوش آ گیا، پھر اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نوجوان، کیا گلے سمروز تم لے کر آئے تھے؟ بادشاہ نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ جی ہاں، میں لے کر آیا تھا، مگر ایک شہزادے نے مجھ سے چھین لیا تھا اور مجھے زخمی کر کر پھینک گئے تھے۔ سمندر نے اپنے سامنے بادشاہ کو کھڑے دیکھ کر ادب سے جواب دیا۔ یہ دیکھو، کیا یہی تمہارا پھول ہے؟ شاہی طبیب نے بادشاہ کے ہاتھ سے پھول لے کر سمندر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہی میرا پھول ہے۔ سمندر نے بے اختیار پھول اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے سونگھو نوجوان، شاہی طبیب نے سمندر سے کہا، اور سمندر نے اسے زور سے سونگھا، اور دوسرے ہی لمحے بادشاہ اور اس کے درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیسے ہی سمندر نے پھول سونگھا، اس کے جسم کے تمام موجود زخم غائب ہو گئے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مبارک ہو بادشاہ سلامت، یہ نوجوان ہی اس پھول کو لے کر آیا ہے۔ دیکھیے، پھول نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے، اب شہزادی یقیناً ہوش میں آ جائے گی۔ شاہی طبیب نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور پھر سمندر سے پھول لے کر شہزادی کی طرف بڑھایا، اور پھر اس نے جیسے ہی پھول کو شہزادی کی ناک سے لگایا، شہزادی کو ایک زوردار چھینک آئی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دی۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اور پھر جب اس نے بادشاہ کو دیکھا تو بے اختیار اچھل کر بات کے سینے سے لگ گئی۔ بادشاہ نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ نوجوان، تم نے یہ پھول کیسے حاصل کیا؟ شاہی طبیب نے سمندر سے پوچھا۔ تو سمندر نے شروع سے لے کر آخر تک کا تمام حال کہہ سنایا، اور سب لوگ سمندر کی بہادری، ہمت اور عقل مندی پر عش عش کر رہے تھے۔ شہزادی بھی سمندر کی کہانی سن رہی تھی۔ اس نے جب سنا کہ سمندر نے اس کے لیے اتنی تکلیف برداشت کی ہے تو اس نے پیار بھری نظروں سے سمندر کو دیکھا، اور پھر شرما کر بادشاہ کے سینے میں سر چھپا لیا۔ بادشاہ نے بھی مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور پھر سمندر کو اپنے ساتھ لیے باہر آ گیا۔ ایک ماہ تک سمندر بادشاہ کے محل میں رہا۔ بادشاہ نے اس کی تربیت کے لیے استاد مقرر کر دیے، اور سمندر ایک ماہ میں نہ صرف لڑائی بھڑائی اور گھوڑے کی سواری میں طاق ہو گیا، بلکہ اس نے اچھا خاصا علم بھی حاصل کر لیا۔ ایک تو وہ خود بے حد خوبصورت اور نوجوان تھا، دوسرا اچھے لباس، اچھے کھانے اور بھرپور خوشی نے اسے اور نکھار دیا۔ اب اسے دیکھ کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کسی مچھیرے کا بیٹا ہے۔ وہ چال ڈھال اور گفتگو سے کسی ملک کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ اسی طرح سمندر اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ چند دنوں بعد سمندر اور شہزادی کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور اس شادی میں سمندر کے دو سنہری کیکڑے، سرخ ناگن اور آتشی انسان نے بھی شرکت کی، اور اسے اور شہزادی کو نایاب تحفے دیے۔ جان عالم کے باپ اور شہزادی کے باپ نے شادی کے بعد اپنے اپنے تخت سمندر کے حوالے کر دیے، اور اسی طرح سمندر اور شہزادی دو سلطنتوں کے مالک ہو کر خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔